ناظرین، یہ شعر تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، شادی وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ جی ہاں ناظرین، اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ نوجوان شادی کے منتظر ہیں۔ پاکستان پر اقوام متحدہ کی مردم شماری رپورٹ کے مطابق ملک کا ہر گھر اچھے رشتے کی تلاش میں ہے اور تقریباً پاکستان کے ہر گھر میں یہ مسئلہ ضرور ہے۔ مناسب رشتے نہ ہونے کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کی شادی کزن سے کروا دیتے ہیں اور کزن کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے والدین اب ذات برادری سے باہر رشتے کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ اپنی ذات برادری سے باہر مناسب اور معتبر رشتے نہ ہونے کی وجہ سے والدین ہچکچاتے بھی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں شادیوں کی تاخیر کی وجہ کیا ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ برصغیر میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہنے کی وجہ سے بہت ساری ہندوانہ روایات مسلمان معاشرے میں رواج پا گئی ہیں۔ بالخصوص ہندوانہ رسم و رواج کو اپنانے کی وجہ سے برصغیر کے مسلمان معاشرے میں شادی میں تاخیر کی روایت پڑی۔ بھاری بھرکم جہیز اور بے مقصد شادی کی رسومات اور بے تحاشا فضول خرچیاں ہر وقت شادیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے، جس کے علاوہ نئی نسل کی جدت پسندی، والدین کی جانب سے بیٹی کے لیے بہترین مالدار، پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے کی تلاش کی خواہش، لڑکیوں کی جانب سے جاذب نظر اور پرکشش شخصیت، اعلیٰ ڈگری، اچھا روزگار جیسی خواہشات کی وجہ سے کئی لڑکیاں عمر کے تیسرے چوتھے عشرے تک انتظار کرتے کرتے اپنی جوانی گنوا بیٹھتی ہیں۔ ایک ہندوانہ رسم جہیز کی مانگ، لڑکے کی جانب سے بھاری بھرکم اور ناجائز فرمائش، مقابلے کی خواہش اور خوبرو شکل و صورت کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کی طلب جیسی قبیح روایات کی وجہ سے معاشرے کے لاکھوں خواتین گھروں میں بیٹھی بیٹھے اپنے بال سفید کروا لیتی ہیں۔ غریب گھرانوں کے لڑکیاں اور لڑکے رشتے نہ ملنے یا اخراجات برداشت کرنے سے قاصر خاندانوں میں نوجوان احساس کمتری کا شکار ہو کر خاندان، معاشرے اور خود اپنے نفس پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ غربت اور من پسند خواہشات، طرح طرح کی فرمائشیں اور دوسروں سے مقابلے کی ہوس اس کی سب سے بڑی اور مرکزی وجوہات ہیں۔ اغیار کی نکالی کی روش نے شادی جیسی عظیم نعمت اور ایک مقدس و مبارک رشتے کی بآسانی تکمیل میں حائل ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کی ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان احسن صدیق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔